بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. لیجیے ناظرین, خوشخبری سن لیجیے. نگراں حکومت نے بہت بڑی خوشخبری دے دی ہے. عوام کے آنسو پہنچ دیے ہیں. عوام جو چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, ان کے لیے بڑا اعلان کر دیا ہے. وہ بڑا اعلان کیا ہے؟ یعنی اتنے عرصے گزشتہ 2 ہفتوں سے جو ایکسرسائز ہو رہی تھی, نگراں وزیر اعظم اجلاس پہ اجلاس کر رہے تھے, بڑا غور و خوض کر رہے تھے, اور بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے تھے بجلی کے بلوں کے حوالے سے. وہ جو پورے ملک کے عوام سراپا احتجاج بنے ہوئے, ان پر ان کا یہی کہنا تھا کہ جی وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں. تو وہ کیا ہوا, کوششیں جو ہیں وہ لا حاصل رہیں, اور آخر کار جو نگراں وزیر توانائی ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اس وقت تک بجلی سستی نہیں ہو سکتی, یا جو بجلی کے بل جو بڑے بھاری جو بل آ رہے ہیں بجلی کے, وہ کم نہیں ہو سکتے جب تک کہ بجلی کی چوری کو روکا نہیں جا سکے گا. اب یہ ذمہ داری بھی انہوں نے عوام پہ ڈال دی ہے کہ جی جب تک ہم یہ بل بھی اسی طرح آئیں گے جس طرح آ رہے ہیں, بجلی سستی بھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اور پھر آئی پی پیز کو جو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں روکی جا سکتی. یعنی بالکل عوام کے جتنے مطالبے, یا یوں کہنا چاہیے کہ عوام جس تکلیف میں ہے, اور عوام نے جس طرح ٹیکس دے کے جو ہے اس حکومت کو پالا ہے, یا اس حکومت کو, یا اس سے جتنی سابقہ حکومتیں تھیں ان کی جس طرح پرورش کی ہے, ان کی عیاشیوں کا جو سامان کیا اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دے کر, تو آج جو نگراں حکومت ہے, اب نگراں حکومت کو تو اس کا قصوروار خیر نہیں ٹھہرایا جا سکتا, لیکن آخر کار حکومت تو حکومت ہوتی ہے, چاہے وہ نگراں ہو یا منتخب ہو. اس کو کم از کم عوام کے کچھ تو آنسو پوچھنے چاہیے, کچھ تو عوام کوئی ڈھارس بندھانی چاہیے. لیکن چونکہ منتخب حکومت نہیں ہے, اس کو عوام کے پاس جانا نہیں ہے, کوئی ووٹ لینا نہیں ہے, انہوں نے کہہ دیا جناب ہم بجلی نہ تو سستی کر سکتے ہیں, نہ بل کم ہوں گے, اور نہ آئی پی پیز کو جو رقم ادا کرنی ہے ہم نے وہ تو کرنی ہے, اس کو بھی نہیں روک سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجلی کی چوری کون روکے گا, یہ کس کی ذمہ داری ہے, اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ عوام, وہ لوگ جو باقاعدگی سے بجلی کا بل جو ہے وہ جمع کراتے ہیں, نہ صرف بجلی کا بل بلکہ اس پر بل کے ساتھ آنے والے غیر متعلقہ جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے وہ بھی, زائد بلنگ بھی. تو یہ سب عوام بھگتتے ہیں, اور وہ عوام جو لائن میں لگ کر صبح سے شام تک, دوپہر تک, اگر کسی کے گھر کا مرد اگر کمانے گیا ہوا ہے تو عورتیں لائن میں لگتی ہیں, بچے جو ہے جو تھوڑے بہت بڑے ہوتے ہیں وہ لائن میں لگتے ہیں, خود مرد حضرات اپنی نوکریاں جو ہے وہ چھوڑ کر چھٹی کر کے لائن میں لگ کے بل جمع کراتے ہیں تاکہ ان کی بجلی جو ہے وہ منقطع نہ ہو, یا ان کی جو ایک ذمہ داری ہے بجلی کا بل پے کرنے کی, وہ اپنی ذمہ داری ایسا انداز میں پوری کرتے ہیں چاہے جتنا بھی بل آئے. لیکن حکومت ہے کہ اس عوام کو جو بجلی کا پورا کیا بلکہ زائد بل ادا کرتے ہیں, لائن میں لگ کر بل دیتے ہیں, ان کو بھی کوئی ریلیف فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے, اور سارا جو ملبہ ہے وہ اسی عوام پہ ڈالنے پر لگی ہوئی ہے موجودہ نگراں حکومت بھی. اور نگراں حکومت نے آخر کار بڑی ایکسرسائز اور بڑے غور و خوض کے بعد, اور بڑے اعلانات کے بعد, اور بڑے جو 3 روز تک 4 روز تک مسلسل کابینہ کے اجلاس اور توانائی کے جو پاور ڈویژن ہے اس سے اجلاس, نتیجہ 0. اب اعلان کر دیا گیا تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے عوام کے لیے. اب عوام یہ رونا پیٹنا, رونا دھونا, احتجاج کرنا بند کر دیں, اس لیے کہ ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو ریلیف دینے والا کوئی نہیں ہے. ہاں, ایک امید کی کرن جو ہے, ایک امید جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے جو بزنس کمیونٹی سے جو ملاقاتیں کی ہیں, بزنس مین کی جو کمیونٹی ہے اس سے ملاقاتیں کی ہیں, اس ملاقات میں آرمی چیف صاحب نے بہت سارے اقدامات ان کو بتائے بھی ہیں, اور مزید جو بزنس کمیونٹی کے نمائندوں نے جو ان سے شکایات کی ہیں,
FBR کے افسران سے متعلق کہ جی وہ ان کو ٹیکسوں کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں، یہ اور بہت، پھر مافیاز کا بڑا ذکر ہے، ان مافیاز کی بھی شکایت کی گئی ہے۔ تو ان سب کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑے پازیٹیو انداز میں جو ہے ان کو جو ہے اس کے خلاف، جو مافیاز ہیں ان کے خلاف بھی، اور جو بہتر اقدامات، جو پازیٹیو جسے کہنا چاہیے کہ جو ایکشن لینے، جو مثبت اقدامات کرنے، اس کی یقین دہانی کرائی۔ اور بزنس کمیونٹی بڑی ہوپ فل ہے کہ جناب آرمی، چونکہ ظاہر ہمارے ہاں تو اس وقت اگر ویسے تو ہمیشہ سے ہی جب تک کہ ڈنڈے کے زور پہ کوئی چیز نہ منظور کرائی جائے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب جب آرمی چیف تھے اور اس کے بعد ان کے پاس صدر پاکستان کا عہدہ بھی آیا اور انہوں نے حکومت چلائی ایک عرصے تک، تو وہ ڈنڈے کا زور تھا کہ بہت ساری چیزیں درست سمت میں چل رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف کے دور میں ڈالر جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے اپنی اوقات میں رکھا ہوا تھا اور 60-62 روپے سے زیادہ ڈالر کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا تھا۔ پھر اس وقت کم از کم جو معاشی ترقی کا جو پہیہ تھا وہ چل رہا تھا، لوگوں کی قوت خرید تھی، بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی لوگ خرید رہے تھے، اور جو لوگوں میں ایک خوشحالی، ترقی یا ایک تھوڑی سی ہوپ بھی تھی، اور یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بے روزگاری کا یہ عالم نہیں تھا، مہنگائی کا یہ عالم نہیں تھا، تو لوگوں کی کم از کم یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی ایک جو امیدیں تھی وہ کسی طرح پوری ہو رہی تھی۔ اور اتنی اس قدر جو چیخیں نکلی ہوئی ہیں، لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں، ویسے تو ہر پرانے دور جانے کے بعد نئے آنے والے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پرانا دور تو بہت ہی مطلب اچھا تھا اور یہ دور جو ہے بہت خراب ہے۔ جیسے کہ آج بھی یہی جو PDM کی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ جناب ہمارا دور تو بہت اچھا تھا، اور ہم نے تو نہیں اتنی آ کے مہنگائی کی جتنی کہ جو بجلی کا جو بم گرایا ہے نگراں حکومت نے، پیٹرول کا بم گرایا ہے، ڈالر جس طرح بڑھا ہے تو ہم نے نہیں کیا۔ یہی بات عمران خان صاحب کہتے تھے، جناب میں نے تو آ کے بڑی چیزوں کو ٹھیک کیا ہے، سارا تو لیکن لوگوں نے پچھلی حکومت کو بھی لوگ دعائیں دیتے تھے عمران خان صاحب جب تھے کہ بھائی عمران خان صاحب آپ اتنے وعدے کر کے اتنے لوگوں سے اور اتنی ہوپ کے ساتھ آپ کو لوگ لائے تھے، آپ نے کیا دیا ہمیں؟ اس سے اچھے تو وہ چور ڈاکو تھے۔ تو ہر دفعہ ہوتا یہی ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں وہ اس قدر زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ پھر وہ پرانا ڈالا ہوا بوجھ جو ہے وہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہی اچھا تھا۔ تو بہرحال ایک ہوپ جو پیدا ہوئی ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے جو مثبت اقدامات جو انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بتائیں اور ان سے جو وعدے کیے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جس طرح ڈالر جو امریکی ڈالر ہے وہ جو ہے اس کے ریٹ گرنے شروع ہوئے، روپے کی قدر بڑھنی شروع ہوئی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ نہیں، لیکن اگر 12, 15, 16 روپے بھی اگر ڈالر پہ کم ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک غنیمت ہے، بہرحال اور ہونے چاہیے۔ اور یہی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس دفعہ بھی یعنی جو آرمی چیف نے جو ملاقاتیں کی ہیں بزنس کمیٹی کے لوگوں سے، ان کو یقین دلایا کہ جی سعودی عرب سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ $25 ملین دے دے، فلاں ملک سے کہا ہے اور باقی ملکوں سے بھی کہہ رہے ہیں، اور یعنی ان کا جو کہنا ہے وہ اتنا مطلب معتبر ہے، ظاہر ہے کہ لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے اوپر ہمارے جو دوست ممالک ہیں ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک اچھا ان کا ایک ریلیشن رہا ہے، اعتبار کرتے ہیں، تو ان کے کہنے پر اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے پیسے دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک اچھی امید پیدا ہوئی ہے، ڈالر کے ریٹ میں بھی کمی آئی ہے، اور ممکن ہے کسی اور چیزوں میں بھی کمی آئے، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن بجلی کے معاملے میں تو نگراں حکومت نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب بجلی کی چوری روکیں۔ بجلی کی چوری کون روکے گا؟ بجلی کی چوری کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر ایک سابق وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ اس سے پہلے وزیر توانائی بھی رہ چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب خود وزیر توانائی بھی رہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر روپے میں 8 آنے بھی بجلی کی چوری کم ہو جائے یعنی 50%، تو ہمیں IMF سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بھائی یہ کون کرے گا؟ روپے میں 8 آنے کیوں؟ 100% کریں آپ کی حکومت تھی، آپ کی حکومت پہلے بھی تھی، نواز شریف صاحب تھے، اس سے پہلے بھی تھے، بے نظیر کی بھی تھی، آپ کی بھی تھی، آپ خود وزیر توانائی تھے،
تو یہ بجلی کی چوری آپ نے کیوں نہیں روکی, اور یہ بجلی کی چوری روکے گا کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر بجلی کی چوری آپ روکنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو کیا آپ کو حکومت کرنے کا حق ہے؟ کیا آپ کو اپنی یہ مراحتیں لینے کا, یہ جھنڈے لگانے کا, اور یہ تمام تر عوام کے ٹیکسوں سے حکومت میں رہ کر عیاشیاں کرنے کا آپ کا حق ہے؟ بھئی آپ کو لوگوں نے اسی لیے ووٹ دیے تھے نا, اسی لیے آپ کو حکمراں بنایا تھا نا کہ آپ ان کو کسی نہ کسی طرح ریلیف دیں. جو مافیاز ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, جو بجلی چوری کر رہا ہے, جو گیس چوری کر رہا ہے, یا جو اور کوئی بھی چوری کر رہا ہے, تو اس کو روکے گا کون؟ یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ ملک کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی کی چوری جب تک نہیں رکے گی, جب تک جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ کم بھی نہیں ہوں گی, کوئی ریلیف بھی نہیں ہوگا. اور آئی پی پیز جو ایک ٹوٹل فراڈ ہے, جو بجلی نہ دینے کے پیسے ڈالروں میں ہم سے لے رہا ہے, وہ بھی آپ دیتے رہیں گے. کیوں دیں گے بھائی؟ آپ نے تو نہیں لیے. جن لوگوں نے لیے ہیں آئی پی پیز سے, جو لے کر آئے, جنہوں نے مسلط کیا ان کمپنیوں کو, انہیں پکڑے, انہیں تختہ دار پہ لٹکائیں اور ان سے پوری ریکوری کریں جو انہوں نے کک بیکس لیے ان آئی پی پیز سے, ان کو دینے, جو فراڈ کیا آئی پی پیز نے پاکستان کے ساتھ. اور آج بھی جو اربوں کھربوں روپے جو ہے وہ عوام کے ٹیکسوں کے جو ہے, اور جو قرضہ آپ لے رہے ہیں اس کے جو پیسے ہیں وہ آئی پی پیز کو جا رہے ہیں. تو جن لوگوں نے آئی پی پیز کا معاہدہ کیا, بتایا جاتا ہے کہ 1994 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ معاہدہ کیا, تو کیوں آپ نے دوبارہ ان کو اقتدار میں آنے دیا؟ کیوں ان کو دوبارہ جو ہے اتنا پاور دیا؟ اور اگر وہ آ گئے تھے تو کیوں نہیں انہوں نے اس سے عوام کو نجات دلائی؟ لیکن بجائے اس کے کہ یہ منتخب لوگ عوام کو کوئی ریلیف دیتے یا عوام کو کوئی ان قرضوں سے اور ان مسائل سے مصائب سے نجات دلاتے, مزید مسائل کا مصائب کا انبار اکٹھا کر کے سارا ملبہ جو ہے وہ نگراں حکومت پر ڈال کے چلے گئے. اور اب نگراں حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ جناب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال عوام کو تو میرا خیال ہے کہ کسی اچھی حکومت کے آنے کا انتظار ہی کرنا چاہیے, اور وہ انتظار جو ہے وہ بڑا طویل بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ نگراں حکومت کب تک رہتی ہے, الیکشن کب ہوتے ہیں. ابھی تک الیکشن کے حوالے سے غیر یقینی کی کیفیت ہے. کوئی یہ کہنے کو, کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. اس سال ہو جائیں گے, اگلے سال ہوں گے, کس مہینے میں ہوں گے, کوئی یقین دہانی کرانے کو تیار نہیں ہے. نگراں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تو صرف الیکشن کرانے آئیں, باقی چیزوں سے ہمارا کیا تعلق. بالکل صحیح ہے, باقی چیزوں پہ آپ کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. تو پھر الیکشن کرائیے نا. آپ کا کام الیکشن کرانا ہے تو سب سے پہلے آپ چیف الیکشن کمیشنر کو بلائیں اور اس سے کہیں بھائی ڈیٹ دیں. آپ ہمیں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے, 3 مہینے میں الیکشن ہونے تھے, چلے 3 مہینے نہیں تو 4 مہینے میں ہو جائے. اس سے زیادہ تو نہیں جانا چاہیے الیکشن. جب تو پھر کون کرائے گا الیکشن؟ کیسے ہوں گے الیکشن؟ اگر نگراں حکومت کا کام الیکشن کرانا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو کون پوچھے گا, کون تیار کرے گا؟ دوسری جانب ناظرین, ایک کند کوٹ میں ایک دھرنا جاری تھا. جو لوگ اغوا ہوئے تھے ان کی بازیابی کے لیے لوگ جو ہے وہ دھرنا دیے ہوئے تھے. پولیس نے, مقامی پولیس نے ظاہر ہے وہ دھرنا ختم کرانے کی کوشش کی, لیکن لوگوں نے کہا نہیں, جو لوگ ہمارے اغوا ہوئے ہیں وہ مغویوں کو جو ہے وہ بازیاب کراؤ. اب پولیس کے پاس نہ اتنی اہلیت نہ ان کی نیت تھی. انہوں نے کیا کیا, جو مغویوں کے جو رشتہ دار ہیں جو دھرنے پہ بیٹھے ہیں, یہ ان کا الزام ہے کہ پولیس نے ہمارا دھرنا جب ہم نے پولیس کے کہنے پہ ختم نہیں کیا تو انہوں نے کچے کے ڈاکوؤں کو ہم پہ چھوڑ دیا. یعنی انہی ڈاکوؤں کو جنہوں نے ان کے پیارے جو ہے وہ اغوا کیے تھے, تو انہی اغوا کنندگان کے لوگوں کو, کچے کے ڈاکوؤں کو ان پر چھوڑ دیا, انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا. تو یہاں امن و امان کی یہ صورتحال ہے کہ پولیس جو ہے وہ اغوا جو ہو چکے ہیں لوگ ان کو بجائے بازیاب کرانے کے, کوئی اقدام کرنے کے, ان کے کم از کم آنسو پہنچنے کے, ان سے زبردستی دھرنا ختم کرانے کی کوشش کرتی رہی. اور جب یہ نہیں ہوا تو خود جو دھرنے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا الزام یہ ہے کہ پولیس نے کچے کے ڈاکوؤں کو ان پر چھوڑ دیا, چونکہ جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا وہ وردی میں تو نہیں تھے, بغیر وردی کے تھے, تو وہ کچے کے ڈاکو ان کو قرار دے رہے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی. دوسری جانب ناظرین, الیکشن کے حوالے سے
بڑی جو ہے وہ خوشخبریاں جو ہے وہ آئندہ کے سینیریو کے حوالے سے سنائی جا رہی ہے کہ جی الیکشن ہوں گے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ جلد پاکستان آ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے آنے کی خوشخبری جو ہے وہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب نے بھی دے دی ہے. اور کامران ٹیسوری صاحب نے بلکہ قبل از وقت یہ اعلان کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب الیکشن جیتیں گے. یعنی ابھی الیکشن کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن سندھ کے گورنر نے نواز شریف کے جیتنے کا اعلان کر دیا ہے, نواز شریف کے حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اور یہ باتیں انہوں نے ARY ٹیلی ویژن پر جو کاشف عباسی ہے ان کے شو میں کیا ہے کہ جناب میری تو اچانک نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی. میں تو فیملی کے ساتھ گیا تھا, پھر شہباز شریف صاحب کو فون کیا تو انہوں نے بلا لیا اور اچانک ملاقات ہو گئی. چلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کی صحت بہت اچھی اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آنے کے لیے تیار ہیں. تو بڑی زبردست مطلب ہے کہ جو آئندہ کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب نے جو جن چیزوں کا اظہار کیا ہے آئندہ کے سیاسی منظر نامے کے حوالے سے, تو وہ بڑا حیران کن ہے اور بڑا خوش کن بھی ہے. ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لیے خوش کن بھی ہے, بعض لوگوں کے لیے حیران کن بھی ہے, بعض لوگوں کے لیے مایوس کن بھی ہے. اور عمران خان صاحب کو سزا کے بارے میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ جناب ان کو سزا بالکل صحیح دی گئی ہے, بلکہ یہ تو کم سزا ہے, ان کو اور مزید سزا دی جانی چاہیے. لیکن یہ ضرور کہا ہے کامران ٹیسوری صاحب نے کہ ہاں الیکشن لڑنے کا حق سب کا ہے, الیکشن سب کو لڑنے کا حق دینا چاہیے, الیکشن سب کو جو ہے وہ حصہ لینے کا حق ملنا چاہیے, لوگ الیکشن لڑیں اور جس کو بھی عوام منتخب کریں. بالکل یہ بات تو صحیح ہے, لیکن ان کا یہ اعلان بڑا حیران کن ہے کہ ابھی الیکشن کا اعلان نہیں ہوا, ابھی کسی کو یقین نہیں ہے الیکشن کا, بڑی بے یقینی کی کیفیت ہے. اور سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب جو ابھی تازہ جو ہے لندن میں نواز شریف صاحب سے مل کر آئے ہیں, انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ الیکشن ہوں گے, اس میں نواز شریف صاحب جیتیں گے اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. تو ناظرین یہ بڑی مستقبل کی پیشن گوئیاں جو ہیں, ہم تو کبھی پیر پگارا صاحب سے سنا کرتے تھے, واقعتاً پیر پگارا جو اصلی پیر پگارا تھے, آج جو پیر پگارا ہیں ان کے صاحبزادے وہ تو ان کا اشیر نہیں ہیں, لیکن جو شاہ مرداں جسے کہتے تھے پیر صاحب پگارا صاحب, ان کی پیشن گوئیاں اس حوالے سے بڑی ہوتی تھی, بڑی اہم ہوتی تھی. اور چونکہ ان کا اہم حلقوں سے بڑا قریبی رابطہ اور تعلق بھی رہتا تھا اور ان کا ویژن بھی بڑا تھا اس حوالے سے کہ وہ دیوار کے پیچھے بھی جو ہے جو کچھ لکھا ہوتا تھا وہ بھی پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. تو وہ آئندہ کے سیاسی منظر نامے کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں کرتے تھے تو وہ بعد بھی جا کے درست بھی ثابت ہوتی تھی. لیکن جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی سیاست کا آغاز جو ہے وہ فنکشنل مسلم لیگ سے ہی کیا, فنکشنل مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے اور پیر صاحب پگارا کی زندگی میں ہی شامل ہوئے تھے فنکشنل مسلم لیگ میں. اور ظاہر ہے کہ پہلی ان کی سیاسی جماعت فنکشنل مسلم لیگ ہی تھی, تو کچھ نہ کچھ تو اثر ظاہر ہے پیر صاحب پگارا کا کامران ٹیسوری صاحب میں ضرور آیا ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ بھی مستقبل کے حوالے سے بڑی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. تو جہاں تک نواز شریف صاحب کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے جو امکانات ہیں, جو قیاس آرائیاں ہیں, جو دعوے ہیں, لیکن کیا نواز شریف صاحب دوبارہ سے آ کر, بلکہ وہ میرا خیال ہے کہ 3 دفعہ تو وزیر اعظم رہ چکے ہیں, چوتھی دفعہ ان کے بھائی بن گئے, ان کی 5ویں مطلب وہ 5ویں دفعہ ان کو بھی کہا جائے گا کیونکہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. لیکن جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو ظاہر وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے. تو اسحاق ڈار جو آئے جنہوں نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا, تو وہ دعوے تو وہ بھی بہت کر آئے تھے کہ جناب ڈالر جتنا اوپر جا رہا ہے وہ اس کی اوقات یاد دلا دیں گے, اس کو نیچے لے آئیں گے. تو وہ امریکی ڈالر جو عمران خان صاحب 178 روپے پہ چھوڑ گئے تھے, ہم عمران خان صاحب پہ بہت تنقید کرتے تھے اور کرتے ہیں. یقیناً اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ 110 کا ڈالر چھوڑ گئے تھے, جو عمران خان صاحب 178 پہ پہنچا گئے تھے. لیکن جو US ڈالر عمران خان صاحب 178 پہ پہنچا کے گئے تھے, وہ اسحاق ڈار صاحب 300 سے اوپر
کا پہنچا چکے اور اب نگراں حکومت اس کو مزید جو ہے وہ بلند کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ظاہر ہے کہ دلچسپی بہت زیادہ لی ہے، بزنس کمیٹی سے ملاقاتیں کی ہیں، ان سے مشاورت کی ہے، اور اس کے بعد جو مثبت اقدامات کیے ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنی ایک ول دکھائی ہے، تو اس کے نتیجے میں کم از کم ڈالر کی جو اڑان ہے وہ رکی ہے، اور جو پاکستانی روپیہ جو ہے جو تیزی سے جو ہے جس کی قدر جو ہے وہ اپنی کھو رہا تھا، اس کی قدر جو ہے وہ تیزی سے کھونے کا جو عمل تھا وہ بھی رکا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اقدامات جو ہیں وہ مزید اس ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ نیک شگون ثابت ہوں، اور آنے والا جو وقت ہے وہ یہ جو معیشت کا جو بیڑا غرق کر کے جو لوگ گئے ہیں ان میں سبھی لوگ شامل ہیں۔ عمران خان کے وزیر خزانہ بھی شامل ہیں، مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے ملک کی معیشت کا، تو اللہ کرے کہ یہ اس وقت تو کوئی ایسا معیشت دان نہیں ہے کہ جو اس کو درست کر سکے۔ نگراں حکومت کہتی ہے کہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے معیشت کو درست کرنا، اور نہ کوئی معیشت داں جو ہے وہ نگراں حکومت میں شامل ہے۔ تو یہ بیڑا ظاہر ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اٹھایا ہے، تو اللہ کرے کہ ان کو کامیابی ہو۔ اور ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ یہی بیڑا جو ہے سابقہ آرمی چیف جو تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب سے اس وقت بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب جو تھے وہ صرف پتہ نہیں کس چیز کے وزیر اعظم تھے، وہ صرف یہ تھا کہ نیب کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہے تھے، ان پہ مقدمات بنا رہے تھے، اور ان کے جیلوں سے جو ہے وہ ایئر کنڈیشن نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی 1 کروڑ نوکریاں کا جو وعدہ کیا تھا، ایک نوکری کسی کو نہیں دی سوائے اپنے چند قریبی چاہنے والوں کو۔ 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ گھر انہوں نے 50 لاکھ تباہ کیے ہوں گے، توڑے ہوں گے، برباد کیے ہوں گے، لیکن کسی کو کوئی ایک گھر نہیں دیا۔ اس وقت بھی اگر بیڑا اٹھایا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے سعودی عرب کے دورے وہ کرتے تھے، چائنا وہ گئے تھے، انہوں نے بڑی کوششیں کر کے جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ بہتری کی کوششیں کی تھی ملک کو معاشی طور پر، اور جو قریبی دوست ممالک تھے ان کے ذریعے پیسے لے کے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے تو جو دیرینہ تعلقات تھے، چین سے تعلقات خراب کرا دی، سعودی عرب سے انہوں نے سوائے وہ جو ان کی خارجہ پالیسی جو تھی وہ اتنی ناکام ترین تھی، اور وہ خود بھی ان کی نیت ایسی کی وہ صرف ایک روس کے تیل کو کا وہ بہانہ نعرہ لے کے بیٹھے رہے، اور باقی سارے ملکوں سے یہاں تک کہ امریکہ سے بھی انہوں نے تعلقات خراب کرے۔ تو اس وقت بھی آرمی چیف جو تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، اور آج بھی آرمی چیف جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو خدا کرے کہ یہ کوششیں رنگ لائیں اور اس ملک کی عوام کو جو ہے وہ اچھی خبریں سننے کو ملیں۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔